ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیے میرے معزز سامعین، میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں یہاں اپنی دین کی باتیں بولنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اس پر جتنا شکر کریں کم ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شکر کا حکم فرمایا تو داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب العالمین، میں آپ کی شکر کیسے کروں گا؟ یہ تو ناممکن ہے میرے لیے۔ یعنی یہ بہت بڑا شکر ہوتا ہے۔ انسان جب شاکر ہوتا ہے تو وہ اپنی شکر سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ یا اللہ، میں تیرا شکر کیسے کروں؟ جب کوئی شکر کروں گا تو وہ بھی تیری نعمتوں کی شکر ہوگی، لیکن شکر کرنا بھی تیرا توفیق ہے، یہ بھی تیری نعمت ہے۔ اب اس کا شکر بھی مجھ پر لازم ہو جائے گا، پھر میں پھر شکر کروں گا کہ الحمدللہ، اب وہ بھی تمہاری تیری نعمت ہے، اس پر پھر شکر کروں گا، تو یہ شکر میں کیسے کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی میرا شکر ہے۔ انسان اپنے شکر سے اس کا اظہار کرے کہ یا رب العالمین، تو سراپا احسان مانے ہے اور میں سراپا ناشکرا شکر نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری دنیا اچھی ہو جائے، مرد بھی چاہتے ہیں، عورتیں بھی چاہتے ہیں، بادشاہ بھی چاہتا ہے، عوام بھی چاہتے ہیں، قوم بھی چاہتے ہیں، ملک بھی چاہتے ہیں، لیکن ہماری زندگی آپ دیکھتے ہیں کہ پریشان حال ہے، ہم خوش نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کا علاج ہمیں بتا دیا۔ وہ ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی وہ کیا عمل اختیار کرے کہ اس کی زندگی اچھی ہو جائے، وہ جانتا ہے۔ جس طرح کوئی کاریگر اپنی بنائی ہوئی چیز کی استعمال کو جانتا ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جائے تو یہ ٹھیک چلے گا، ٹھیک وقت تک کام کرے گا اور اس میں گڑبڑ پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہمیں اس گاڑی میں یا کسی جو
نقصان آتا ہے تو ہم اس کی نیت سے پوچھتے ہیں، اس کے جو بنانے والے ہیں یا جس کو اصلاح کرنے والے ہیں اسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس میں فلان جگہ ہے گڑبڑ ہے، اس کو ہم کیا طریقہ اختیار کریں؟ تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم تم اس کو اس طرح چلاؤ اور اس طرح یہ کرو، اس طرح یہ کرو، تو پھر وہ ٹھیک چلتی ہے۔ اس طرح ہمیں اس باب میں اپنے رب سے پوچھنا ہوگا کہ ہمارے رب العالمین کہ ہم کیسے زندگی گزاریں، ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ جو شخص عمل صالح کرے، وہ مرد ہو یا عورت، ایماندار ہو، اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں۔ یہاں علماء جانتے ہیں لام بھی تاکید کے لیے ہے، نون بھی تاکید کے لیے ہے، ضرور بضرور میں اس پر اچھی زندگی گزروا دوں گا۔ اب عمل صالح کیا ہے، ایمان کیا ہے، دو چیزوں کا بتایا کہ ایک عمل صالح ہو، دوسری ایمان ہو، وہ ہو ایماندار۔ ایمان یہ ہے کہ آدمی اس بات کو دل کی تہ سے پکا جسے ہم کہتے ہیں پکا، پشتو میں کہتے ہیں پخ پوخ، ہمارا پکا یقین ہو کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، خیر و شر کا مالک اللہ رب العالمین ہے، تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، قدرتوں کا مالک تنہا وہ ہے، کسی کے پاس کوئی قدرت نہیں، طاقت نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ کرنے نہ کرنے کا ہے، قدرت کوئی نہیں۔ قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ جتنے اسباب ہمیں نظر آتے ہیں یہ ہماری آزمائش کے لیے، خواہ وہ تنگی کے اسباب ہیں، خواہ وہ خوشحالی کے اسباب ہیں، خواہ وہ مصیبت کے اسباب ہیں، خواہ وہ راحت کے اسباب ہیں، خواہ وہ لذت کے اسباب ہیں، خواہ تلخیاں ہیں، جتنے اسباب ہیں ان اسباب میں اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں لِأَيِّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کوئی احسن عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اکثر عمل کرتا ہے، زیادہ عمل نہیں بتایا، اچھا عمل کون کرتا ہے تم میں سے۔ یہ اسباب جس کو مہیا ہو، راحت کے اسباب ہیں، اس میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے کہ میرے بندے اب اس میں کیا کرتے ہیں۔ مال دیا، اب مال میں وہ کی وجہ سے وہ اکڑتے ہیں، فخر کی نفسیات میں مبتلا ہوتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اپنے بھائی اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں، نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہے جو خود سیر ہو کر سوئے اور اس کو معلوم ہو کہ میری پڑوسی بھوکا ہے۔ اب اس کے ساتھ مال ہے، اس مال میں اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اگر اس کا مال اس کی پڑوسی کا کام نہیں آتا، وہ بیچارہ بھوکا سوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے زکوٰۃ تو دی ہے، نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ پر کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ جب وہ بھوکا سویا تو تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا فرمان اللہ تعالیٰ کی فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ کہ تمہارا ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے اور اس آخرت پر نہیں ہے۔ اب دیکھو اسباب میں تمہاری آزمائش ہو گئی۔ فقیر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کو آزماتا ہے کہ تم کے پاس مال نہیں ہے، تنگی ہے، تم مخلوق کی طرف دیکھتے ہو اس مال کے اصول کرنے میں یا خالق کی طرف دیکھتے ہو، تم حرام کی طرف لپکتے ہو یا حلال کی طرف کرتے ہو، وہ بھی امتحان میں، تمام ہر آدمی امتحان میں ہے، خواہ وہ بادشاہ ہے، خواہ وہ گدا ہے، خواہ وہ پیر ہے، خواہ وہ فقیر ہے، خواہ وہ عالم ہے، خواہ وہ عالم نہیں ہے، جو شخص بھی جس حالت میں ہے وہ امتحان میں ہے، یہ پرچہ دینا چاہیے۔
اس میں پرچے دانے بدلنے والا وہ یہ بات یہ سمجھے، وہ اس بات کا ایمان رکھے، پختہ یقین رکھے کہ ہر کام، ہر اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر قوت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، عزتیں اور ذلتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ مقدر ہے، اس پر بھی ایمان ہو کہ یہ مقدر ہے، جس کو جتنی عزت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اتنی اس کو ملی۔ حسد کیوں کرتے ہو؟ حسد انسان اس لیے کرتے ہیں کہ میں سے زیادہ معزز بن جاؤں۔ جب عزت مقدر ہے، تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، تو تم کیوں اس کے لیے لوٹ مار کرتے ہو؟ تمہارا مال مقدر ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہیں جو کچھ لکھا ہے، جتنا پانی لکھا ہے کہ اتنی پانی کی قطرے تم پیو گے، اتنے کارا پانی پیو گے، اتنا پنجاب کا پانی پیو گے، اتنا پشاور کا پانی پیو گے، اتنا فلانچے کروا کا پانی پیو گے، یہ بھی لکھا ہے کہ پانی کہاں کہاں سے تم نے پینا ہے، زمزم کتنا پینا ہے، تمہارے پاس تمہاری یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم کہاں کہاں سے کھاؤ گے، پنجاب کی گندم سے تم کتنا کھاؤ گے، فلاں جگہ سے کتنا کھاؤ گے، ترکاریاں سبزیاں یہ سارے آپ کے مقدر ہے، چینی تمہارے لیے مقدر ہے، کتنی چینی تم کھاؤ گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شوگر ہو جاتا ہے، تمہاری چینی میں کمی آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس کم کھاؤ۔ اب تمہاری چینی کی مقدار کم ہو گئی، جتنا تم نے کھانا تھا پلاؤ گیا ہو وہ ساری چیزیں کھا لی، اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم پر پابندی۔ ہر چیز تمہارے لیے مقدر ہے، لیکن ہمارا حال اندھوں کا ہے، اندھا جانتا نہیں ہے، وہ حرص کرتا ہے، لوٹ کرتا ہے، اس لوٹ مار کی وجہ سے وہ پھنس جاتا ہے اور جیل میں چلا جاتا ہے۔ ایک پی جی تھا، پی جی آپ جانتے ہیں، جو پیدائشی جس کی آنکھیں نہ ہو، نبینا میں اس لیے پی جی کہتا ہوں کہ ہمارا آج کل اس کو حافظ کہتے ہیں، حافظ نہیں، نبینا، پیدائشی نبینا تھا، یا وہ نبینا تھا، وہ نبینا ہمیشہ تھوڑا سا اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم زیادہ کھائیں میں کم کھاؤں، میرے پاس کچھ نہ رہے، تو بادشاہ نے اس کو دعوت کی، بادشاہ نے اس کو بلایا، اوروں کو بھی دعوت تھی، اس کو بھی بلایا، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آج بادشاہ کی دعوت ہے، اس میں قسم قسم کی نعمتیں ہوں گی، اگر لوگ حرص سے کھانے لگیں تو تم مجھے تھوڑا سا اشارہ دیا کرو تاکہ پھر میں بھی زیادہ کھانے لگوں، میں تھوڑا سا تیز ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں رہ جاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہاں چلے گئے تو وہاں انتظام ہی اور قسم کا تھا، بادشاہ تھا، بادشاہ کا انتظام ہی بادشاہی ہوتا ہے۔ اس نے ہر آدمی کے لیے اپنا ایک ٹرے، اس کو مجمع کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، جس میں وہ چیزیں رکھتی ہیں، ٹرے تو انگریزی ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے، مجمع، پشتو میں مجمع ہے اس کو، وہ جو چکور کے رکھے ہیں، کیا کہیں اس کو، علیحدہ علیحدہ ایک وہ پان رکھا ہوا تھا، اس میں پیاز، سلاد، گوشت، حلوہ، جو چیزیں اس کو دینی تھی وہ ہر ایک آدمی کے سامنے رکھ دیا تھا، اور کسی جو مریض تھے اس کے لیے اپنے کا انتظام تھا، اور جو بادشاہ قسم کے لوگ اس کے لیے اپنا انتظام تھا، اس نے ہر کسی کے لیے اپنے انتظام کیا تھا، اس کے سامنے رکھا تھا۔ اب یہ تو نبینا تھا، اور نبینا کو نظر نہیں آتا، تو نے کہا کہ بابا کھاؤ، سامنے رکھا ہوا تھا، باپ کا اپنا ٹرے ہے اور بیٹے کا اپنا ٹرے ہے۔ اب یہ باپ جو تھا یہ دونوں ہاتھوں سے کھانے لگا، پہلے سے اس کا خیال تھا کہ ہمیں کیا پتہ لوگ تیز کھائیں گے یا مٹھا مٹھا سست کھائیں گے، تو انہیں پہلے سے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا دونوں ہاتھوں سے۔ تو بیٹا تو بینا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ بادشاہ نے اس کے سامنے یہ رکھا ہے، اس سے تو زیادہ کھا سکتا ہے، نہیں وہ
کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال سکتا ہے، یہ تو یہی اپنے ہاتھ سے کہا کہ کیوں دوسری کی طرف اس کا ہاتھ پہنچتا نہیں ہے، یہ اس کے لیے یہ بنایا گیا ہے، یہ اس کا طے ہے۔ اس نے لوگوں کے سامنے کہہ نہیں سکتے زبان سے کہ بابا جی حرام حرام سے، تو اس نے کندھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اس طرح کہ تھوڑا سا نرم ہو جا۔ وہ سمجھ گیا کہ کہتے کہ اور تیز ہو جا، اور وہ تیز نہیں ہو سکتا تھا، تو انہوں نے کہا کیوں لوٹ مار ہے، تو ٹرے کو بھی گرایا۔ ہمارا یہی حال ہے، وہ جیل میں چلا گیا، ہم ہے دل کی نبینا۔ دل کی نبینا کیوں بن گئے کہ ہمارے یقین نہیں اللہ تعالیٰ کی لینے دینے اور اس کی قوتوں قدرتوں پر یقین نہیں ہے، تو ہمارے دل کیا ہے؟ اندھے ہیں۔ اگر یقین ہوتا تو دل بھی نہ ہوتا، دل جب بھی نہ ہوتا ہے تو یقین ہوتا ہے۔ تو بیٹا بھی نہ تھا، وہ اب جانتے تھے کہ میرا یہ مقدر ہے، بس میں کہوں گا، وہ تو بچت میں رہا۔ اور یہ بیچارہ اس نے کیا کیا، لاتے واتے مار مار کے کیا اپنا مال بھی خراب کر دیا، لوگوں کو بھی تکلیف پہنچائی۔ ہاں جب ٹرے گر جاتے ہیں تو کسی اور طرف بھی کوئی گڑبڑ تو پیش ہوتی ہے۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ اس آدمی کا یہ یقین ہو کہ جو کچھ ملنے والا ہے مجھے، عزتیں یا مال یا دولت یا جو چیز ہے، وہ ساری میرے لیے مقدر ہے۔ اور اس کو یہ یقین ہو کہ میں نے اپنے ہر قول، ہر فعل، ہر ارادے کا جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے۔ جب یہ ایمان ہو، اس ایمان سے جو عمل پیدا ہوگا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہوگا، یاد رکھیں جس چیز میں تین چیزیں جمع ہو جائیں وہ کام کی ہو جاتی ہیں۔ میں نے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب میرے استاد ہیں، اس سے میں نے سنا، وہ فرماتے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تین چیزیں جب ہو جائیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، بامقصد بن جاتی ہے، اور وہ اس سے وہ کیا ہو جاتی ہیں، وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ایک نیت حق ہو، حق نیت، تو ایمان کی بات ہی ہوگا، حق نیت، نیت سچا نیت، صحیح نیت، وہ کیا ہے، اس کے لیے الفاظ حق نیت سمجھتے ہیں، حق نیت بھی حق ہو۔ دوسرا کام بھی حق ہو، ایک آدمی کا نہیں نیت ٹھیک ہے کہ میں مسجد بناتا ہوں، میں کوئی تبلیغ کا چل لگاتا ہوں، 4 ماہ لگاتا ہوں، لیکن اس کے لیے وہ طریقہ یہ اختیار کرے کہ چوری کرو، جب تو سنبھال ہو جائے تو پھر تبلیغ میں 4 ماہ لگائیں گے۔ دیکھو تبلیغ میں جانا ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے جو طریقہ اختیار کرتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ مسجد بنانا ٹھیک ہے، لیکن مسجد کے لیے چوریاں کرنا، ڈاکے کرنا، یہ ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے۔ نیت بھی ٹھیک ہو، وہ جو کام کر رہا ہے نیت اس کی ٹھیک ہے، مسجد بناتا ہے، تبلیغ کے لیے کرتا ہے، لیکن کام غلط ہے، کام بھی ٹھیک ہو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک ہے، اچھائیاں کرنا، یہ سارے حق عمل ہے۔ طریقہ بھی ٹھیک ہو، طریقہ بھی حق ہو، اور طریقہ وہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یا جو عام معروف طریقہ ہو۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں جب نص نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے، تو معروف دستور کے مطابق ہوتا ہے، عام لوگ اس کو ٹھیک کہتے ہیں، تو اسی طرح ہو، ٹھیک کریں، ٹھیک طریقہ ہو۔ مثلا کسی کو نماز پڑھنا ہے، نیت بھی ٹھیک ہو، نماز بھی ٹھیک ہے کرنا، اور طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اب یہ عمل صحیح ہو، اس کو عمل صالح ہم کہیں گے۔ ایمان والا ٹھیک جذبے سے، ٹھیک طریقے سے، صالح عمل، صالح نیت، صالح
عمل اور صالح طریقہ، تینوں چیزیں ٹھیک ہو تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اچھا عمل ہم کریں گے. اس کو واز کرنی ہے ٹھیک طریقے سے کریں. ایک آدمی ہے وہ واز کرتے ہیں لوگوں کو، فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے. واز میں لوگ خواہ مخواہ چکے دیتے ہیں. واز ٹھیک ہے، اس کی شاید بات جو کرتے ہیں وہ شاید وہ بھی ٹھیک ہو، لیکن چکے دینا کیا ہے؟ یہ غلط ہے. اس کا طریقہ ٹھیک کرنا چاہیے. طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے. اب دیکھو میں کہتا ہوں کہ فلان خواہ مخواہ بغیر مجھے کوئی نہ ضرورت ہے نہ کچھ، مجھے کوئی باعث ہے اس چیز پر، ہم کہیں کہ بھائی فلان چیز فلان کچھ نہیں کر سکتا، یقیناً فلان کچھ نہیں کر سکتا، یہ بات حق ہے. آپ نام لے کر کے فلان فلان، لیکن خواہ مخواہ کسی کی تحقیر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح کہو نا کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا، خواہ وہ فرشتے ہیں، خواہ انبیاء علیہ السلام ہیں، خواہ جو بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. بات ٹھیک ہے. خواہ کسی کو نام لینا، خواہ کسی کو نشانہ بنانا، یہ درست نہیں ہے. دیکھو میں آپ کو کہتا ہوں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. تم ایک عام آدمی ہو، آپ عالم نہیں ہیں، یا عالم ہے کہ زیادہ سے زیادہ، آپ پیغمبر نہیں ہیں، آپ فرشتہ نہیں ہیں. تم بھی اپنے کمر کس لیتے ہو کہ دیکھو پھر دیکھتے ہو میں کرتا ہوں نہیں کرتا. تم کیوں خفا ہو گئے؟ اس لیے کہ تم اس بات میں اپنی تحقیر سمجھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہر کام میں، ہر بات میں یہ دیکھیں کہ اس کا اچھا سے اچھا طریقہ کیا ہے، اس کو اختیار کرو. انشاءاللہ آپ کا کام کیا ہو جائے؟ برابر بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ برابر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا، جو شخص اپنے زندگی نیک اعمال میں گزارتا ہے. یہ ایک عمل مراد نہیں ہے کہ صرف ایک نماز پڑھی اسے. من عمل صالحا یعنی وہ اپنی زندگی میں نیک اعمالوں کو لاتا ہے، نیک اعمال کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، اچھے اعمال. اب اس میں دونوں کو نام لیا ہے، من ذکرین و انثی، وہ انثی من ذکرین وہ مرد ہو او انثی یا وہ عورت ہو. اس میں دونوں برابر ہے. ایسا نہیں کہ مرد کے لیے انعامات ہے عورت کے لیے نہیں، بلکہ عورت کا معاملہ تو اور بھی آسان ہے. اس پر جہاد فرض نہیں ہے، اس پر جمعے کی نماز پر نکل کے فرض نہیں ہے. وہ تو بڑی عجیب شہزادیاں ہیں، مفت میں جنت ملتی ہے. صرف چند چیزیں کریں وہ جنت جائیں گے. ہو ایماندار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس پر اچھی زندگی گزاروا دوں گا. اچھی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اچھی زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ مال و دولت زیادہ ہو. دنیا کے زیادہ مالدار ترین لوگ وہ خود کہتے ہیں، جو غالباً دنیا میں 10-12 ہے، وہ خود اپنے مال سے تنگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے مال دیا ہے تاکہ میں ان کو ان اموال میں کیا کروں؟ عذاب دوں. اب وہ مال اس کے لیے عذاب بنا. مال تم کو دل کا سکون نہیں بخشتا. مال تمہیں پنکھا دے گا، مال تم کو اسی دے گا، لیکن مال تم کو سکون نہیں دے سکتا، تم کو اچھی زندگی نہیں دے سکتا، عزت والی زندگی نہیں دے سکتا. ایک آدمی مسلمان ہوا ہمارے ساتھ، آیا تھا بوبا شریف، ڈنمارک کا تھا، مسلمان وہاں ہوا تھا. پھر آتے آتے کراچی سے پھر کسی نے کہا کہ فلان جگہ جاؤ، کسی نے فلان جگہ جاؤ، کسی نے کہا کہ تم کربوگا جاؤ. پھر ساتھ اس پہ لگ گیا. ایک آدمی وہاں سے سیدھا لایا کربوگا شریف. چند دن ہمارے ساتھ گزارے، 7-8 دن. پھر اس کا تعلق رہا، پھر داخلہ لیا پشاور میں. ایک دن مجھے وہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی قسم
یہ جو فٹ پاتھ پر لوگ پڑے ہیں، پشاور میں فٹ پاتھ پر اگر آپ دیکھیں گے تو راتوں کو وہاں فٹ پاتھ پر لوگ سوتے ہیں، سردی میں پٹا ہوا شادر اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ خراٹے لیتے ہیں۔ اس نے دیکھا ہوگا پشاور میں وہ اس کو داخل ہوا آتا ہے، پڑھتا تھا، علم سیکھنے کے لیے آیا تھا، ہمارے ساتھ 7 دن گزارے، بس میں دین کی بنیادی چیزیں بتائیں، پھر چلا گیا۔ لیکن میں پشاور میں جب ایک دن آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اللہ کی قسم، یہ پشاور کی فٹ پاتھ پر جو لوگ پڑے ہیں، یہ ہمارے ڈنمارک میں جو ہم سے سب سے زیادہ خوشحال آدمی ہے مالی لحاظ سے، یہ آدمی یہ فٹ پاتھ پر سو رہا ہے، یہ اس سے زیادہ خوش ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ فکر، وہ کہتے ہیں یہ سوتا ہے، بے فکری سے، یہ خراٹے لیتا ہے، سردی دیکھو اس کے خراٹوں کو دیکھو، سکون ہے کچھ تو ہوگا۔ اس نے کہا کہ چلو ہم چند ساتھی آپ ہمارے ساتھ جائیں ڈنمارک، فلان فلان کو چند کا نام لیا، کوئی تبلیغ مت کرو، یہ لوگ خود مسلمان ہو جائیں گے۔ اتنا وہ لوگ وہاں پریشان بے چین، مال ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، وہاں شادی کا معاملہ بھی آسان ہے، پھر بھی وہاں سکون نہیں، لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے بچے خودکشیاں کرتے ہیں۔ اب اس بات کو آپ دیکھیں، سکون نہیں ہے، مال ہے، دولت ہے، سکون نہیں ہے۔ اچھی زندگی تو وہ ہے کہ انسان ہر وقت خوش ہو، اس کو بے چین نہ ہو، اضطراب نہ ہو۔ یہ میں نہیں کہتا کہ وہ فقیر نہیں ہوگا، وہ فقیر ہوگا، لیکن وہ فقیر ہوگا، لیکن وہ اندر سے اطلس کے لباس سے وہ کیا ہوگا؟ چپ ہوگا، اندر سے غنی ہوگا، غنی ہوگا۔ بے شک۔ وہ بظاہر تم کو نظر آتا ہے کہ اس کی جیب میں تو 5 روپیہ ہے بیچارے کے اندر، میری جیب کے اندر تو بہت زیادہ روپیہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، بے شک، بے شک، بہت بڑا نانا کا مالک۔ جب میرے ساتھ میرا رب ہے تو میں بوریوں کے نوٹ کیا کرتے ہیں، نوٹوں کی بوریاں کندھے پر پھر کر اپنے کو کیوں تکا دوں گا، جو ملتا ہے بس ملے گا، اب ضرور تو مل جائے گا، ضرورت ہوگی تو وہ ضرور دے گا، ضرور دے گا۔ وہ مجھے کیسی محروم کرے گا؟ مجھے محروم نہیں کر سکتا۔ بے شک، صحیح، پھر پیاری زندگی ہے، یہ پیاری بڑی میٹھی زندگی ہے، ہاں، تھوڑا پار بندہ ساتھ، وہ خود تو ہے اتنے پرسکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ تم کو وہ سکون مل جائے گا، وہ کتنا سکون خود کتنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک غزوہ سے بعد واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، دوپہر کا وقت ہے، ایک مشرک نے، بدوی نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج اکیلے لیٹا ہے، آج موقع ہے کہ اس کا کام ختم کر۔ وہ آئے اور تلوار نکالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے لیٹا ہے اور اوپر سے یہ کہتا ہے، اے محمد، آج مجھ سے تجھ کو کون چڑھائے گا، کون بچائے گا، کون بچائے گا؟ اب یہ دل کا کورا، رنگ آلود دل والا اپنی تلوار کو دیکھتا ہے، اپنی قوتی بازی کو دیکھتا ہے اور اپنی حالت کو دیکھتا ہے کہ میں کھڑا ہوں اور یہ لیٹا ہے، یہ ساری طاقتیں بظاہر وہ ان کے ساتھ ہیں، جماعت طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ اٹھائی تو وہ تلوار کے اندر اللہ تعالیٰ کی قوت کو دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ کی قوت کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قوت اس کے اندر نہیں ہے، یہ کڑا ہے، میں لیٹا ہوں، کوئی بات نہیں۔ وہ ان چیزوں کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت پرست کا نظر ہے، کیونکہ اس کا میں بتایا کہ دل جب بینا ہوتا ہے، بینا ہر چیز کو دیکھتا ہے، بے شک، بے شک،
اور جو اندھا ہوتا ہے وہ تو اس کو نظر نہیں آتا، وہ تو چیزوں کا غلام ہوتا ہے. تو اس نے اللہ نبی کریم سے فرمایا کہ اللہ، اتنی بات کہنی تھی کہ اس پر لرزہ آ گیا، تلوار نیچے اتر گئی. اور نبی کریم سے اٹھا، تلوار اٹھایا، اس کی سینے پر اوپر بیٹھ گیا کہ اب تم مجھے کون بچائے گا. انہوں نے کہا کہ اللہ تم یا رسول اللہ بڑے اخلاق والے ہیں، ہم نے سنا ہے ایسا ایسا ایسا. چپلوسی کرنے لگے، خوشامد رکھنی چاہیے. صحابہ کرام کو سے بلایا کہ دیکھو یہ ہمارا آیا ہے، آیا تو ایسے ایسے کر رہا تھا. میں اب غرض کر رہا تھا کہ یہ پرسکون تھا، سکون والے تھے. بیک وقت 9 بیویاں ہوں، جہاد بھی کرتا، گھر میں کچھ ہوگا تو ہوتا بھی نہیں ہے، پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہیں، تمام معاملات کو اپنی اپنی جگہ پر کرتا ہے. جہاد کے موقع پر ہر معاملہ اپنی اپنی جگہ پر کرتے ہیں. سکون ہے، سکون ہے، بڑا سکون ہے، آرام ہے. اسی میں خوشی ہوگی، بڑا انسان کا دل خوش ہوتا ہے. اور اب میں عورتوں کی ایک چند باتیں کروں گا، یہ سارے عورتوں کے لیے تھی، مردوں کے لیے ہے. عورتوں کا مسئلہ تو اور بھی زیادہ کیا ہے، بہت زیادہ اچھا ہے اگر وہ تو اس کی کوشش کرے، کیونکہ عورت کا گود یہ خود مدرسہ ہے. ہم بچے مدرسے میں جاتے ہیں، عورت کا گود خود مدرسہ ہے. اگر عورت نیک ہو تو اس میں جو بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی وہ نیک ہوگی. اگر عورت خدا نہ خواستہ اس کا گود خراب ہو گیا تو اس میں پلنے والا بیٹا وہ خراب ہو جائے گا. اس بات کا انبیاء علیہ السلام بڑی اہتمام فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پر چکر لگاتے تھے. اس کی وہ جب حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چکر لگاتے سال میں ایک بار. اس کو جتنا دیر ٹھہرنے کا حکم تھا اتنا ٹھہر جاتے، پھر واپس آ جاتے. ایک بار ایسا ہوا کہ جب وہ گئے تو اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، غالباً مابس کی وفات ہو گئی تھی. ایک خاتون کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ ہمارا بہو ہے. تو پوچھا کہ بیٹی آپ کا گزارا کیا ہوتا ہے، آپ کا کیسا گزر بسر کیسا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ بابا جان ہم کیا کریں، صبح بھی گوشت ہے، دن کو رات کو بھی گوشت ہے، بس یہی کچھ ملتا ہے. نہ ایک دن ہمیں پل کا آیا، نہ کوئی روٹی کا آئی، کچھ بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے گود میں پلنے والا جو میرا پوتا ہوگا وہ تو نہ شکرا ہوگا، لڑکی نے شکری ہے. تو اس نے اس کو وصیت کیا بات کی کہ میں جا رہا ہوں، لیکن جب آپ کا خاوند آ جائے اس کو کہو کہ ایک بوڑھا آیا تھا، وہ کہتے تھے کہ اپنے دروازے کی چوکٹ کو بدل دو. جب وہ آئے تو واقعہ سنایا تو اس کو چلتا کر دیا. وہی میرے والد صاحب تھے اور وہ اس کو تم پسند نہیں آئے. تو دوسری سال پھر بھی اتفاق سے اللہ تعالیٰ کی شان ابراہیم علیہ السلام گھر میں نہیں تھی. پھر پوچھا، ایک لڑکی اور تھی آئی تھی گھر میں نہیں. اس پوچھا کہ بیٹی کیا حال ہے، کیا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ بابا جی ہم پر جو گزر رہا ہے الحمدللہ اس طرح دنیا میں کسی پر نہیں گزرے گا. اس نے کہا کیسے. اس نے کہا کہ لوگ گوشت کے لیے ترستے ہیں، کوئی ہفتے میں گوشت کھاتا ہے، کوئی 2 دن کے بعد گوشت کرتے ہیں. ہمیں روزانہ صبح اور شام گوشت ملتا ہے. اب بات وہی تھی، لیکن ایک کا سوچ مثبت تھا اور ایک کی سوچ منفی تھی. پہلی کی عورت کی سوچ منفی تھی اور اس کی سوچ کیا تھا مثبت، شاکرہ تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی آپ جب آپ کا وہ آ جائے خاوند، اس کو کہو کہ بہت اچھا چوکٹ ہے اس کو رہنے دو. میں عرض کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام اس بات کا زیادہ کوشش کرتے کہ ماں کی گود
نیک ہو. جب ماں کی گود نیک ہوگی تو اس کے اندر پھلنے والا بیٹھا، پرورش پانے والا بیٹھا یا بیٹی، وہ نیک ہی ہوگی. اور عورت سے بہت اللہ تعالیٰ جب کام کر لیتا ہے تو اس سے اس کا درجہ مردوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھو حضرت پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جان رحمۃ اللہ علیہ، اس کی تربیت اس کی ماں نے کی تھی. اب اس کو جو اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ عظیم اجر ملے گا. اور تربیت کیسی کی تھی؟ وہ کہتے ہیں روایات اس میں آتے ہیں اس کی سوانح میں کہ جب وہ مکتب سے فارغ ہو گئے تو اس کی والدہ نے اس کو کہا، اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں مکتب سے فارغ ہوا، یہاں میں مزید نہیں پڑھ سکتا، اب میں جانا چاہتا ہوں کہیں بغداد کوفہ کہ یہاں وہاں سے علم حاصل کر لوں. وہاں فقط یہ علمی مراکز تھے، وہاں چلی گئی. اس نے کہا میں وہاں جاتا ہوں. تو والدہ نے بہت خوشی کا اظہار کیا، کیا کہ آپ کی والد نے مجھے 40 اشرفیاں دی ہیں، آپ اس کو اپنے ساتھ لے لیں. اس کو اس وقت قافلوں میں ڈر ہوتا تھا، ڈاکے ہوتے تھے. اس نے اس کے یہاں چپلیوں میں سیرے پیسے 40 اشرفیاں، مشہور واقعہ ہے. اور چلتے وقت اس کو کہا کہ بیٹھے آپ انہماک کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ علم میں مشغول ہو جاؤ، میری فکر قطعا نہ کرو. دیکھو ماں ناراض ہوتی ہیں، تم میری فکر نہیں کرتی تو بیٹا بیچارہ کیسے سبق پڑھے گا؟ تم میری فکر نہ کرو، آپ جائیں اور یہ بھی خیال نہ کرو کہ میں واپس آؤں گا جب تک آپ علم حاصل نہ کریں. جب آپ واپس آؤ گے میں نہیں ہوں گی. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ سچائی سے ہاتھ سے نہ جانے دو، ہمیشہ تم سچے رہو. سچا ارادہ، تمہارا سچا ارادہ ہونا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، تمہارا عمل سچ ہونا چاہیے، تم سچے رہو. اور یہی سچائی حضرت شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی ہر بات میں نظر آتی ہے. اس کی قول کو دیکھیں، اس کی افعال کو دیکھیں، اس کی بچپن کو دیکھیں، اس کے بڑھاپے کو دیکھیں، ہر حال میں آپ دیکھیں اس کو سچائی نظر آتی ہے. اس سچائی کو کیا بنا؟ ہم کہتے ہیں پیرانی پیر سے. کتنا لوگوں سے اس کو فائدہ پہنچا، اللہ والے بنے. پیرانی پیر کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ انہوں نے بہت ہی پیر بنائے تھے. پیر کا مطلب یہ کہ وہ خدا ہوتا ہے، پیغمبر ہمارا پیغمبر ہے. صرف یہ کہ رہنمائی کرنے والے اس نے خود رہنمائی لوگوں کی رہنمائی کی، اور ایسے لوگ بھی پیدا کیے کہ وہ لوگوں کی دین کی رہنمائی کرتے. پیر کا مطلب یہی ہے. بس دروشی پڑھیں. اس کے واقعے میں آتا ہے کہ جب یہ چلنے لگے راستے میں قافلے پہ ڈاکو مسلط ہو گئے، غالباً 30 40 یا 20 ڈاکو آئے اور پورے قافلے کو لوٹ لیا. پھر جب اس کی باری آئی تو اس کو کہا، اس کو جب پورا ٹٹولا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا. اس نے کہا کہ بیٹی آپ سفر میں جاتے ہیں؟ سفر میں جاتا ہوں. اس نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پیسے تمہارے پاس نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ہے. انہوں نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ چپلی کے اندر ہے. جب چپلی کو پھاڑا تو اس کے اندر سے پیسہ نکل آیا. تو اس نے کہا کہ تم نے مجھے ہمیں کیوں کہا؟ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا. انہوں نے کہا کہ سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے. یہ بات کہنی تھی کہ ان کی دل پر چوٹ لگ گئی اور رو پڑے. اور اس کا ڈاکو جو سردار تھا وہ توبہ کر دیا، اور ساتھ ساتھ تمام جو اس کے ڈاکو سب نے توبہ کیا اور سارا مال کافی مال کو واپس کر دیا. یہ سچے دل کا، سچی بات کا اثر تھا. اب یہ شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بنا، اس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے فیض اٹھایا. اس کا ثواب اس کو والدہ کو ملے گا نہیں ملے گا؟ آپ نے نام سنا ہوگا، ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرا ہے قریب، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ.
جو اپنے زمانے کی بہت بڑا فقیہ تھا، وقت کا گویا امام ابو حنیفہ تھا، بہت بڑا فقیہ ہے. اس کی تربیت والدہ نے کی. اس کی والدہ وہ خود اپنی کہتے ہیں، ایک بات میں بات بیان کرتے ہیں اپنے بچپن کا، کہ مجھے میری والدہ فرماتی تھی کہ رشید جب تم چھوٹے بچے تھے اور آپ وہاں میرے ساتھ چرپائی پر لیٹے تھے تو ایک جن آتا تھا جس کا نام خدا بخش تھا، اور وہ آتے تھے اور مجھے کہتا تھا کہ وہ نام دیتے کہ اس فلان جگہ پہ فلان زیارت پر پایا چڑھاؤ، اگر تم نے پایا نہیں چڑھایا تو میں اس بچے کو ہلاک کر دوں گا. تو میں اس کو کہتی کہ یہ شریعت کی روح سے حرام ہے، ناجائز ہے، غیر اللہ کا نظر، میں اس پر پایا نہیں چڑھا سکتی، تم کو جو کرنا ہے کر لو. یہ کون کر سکتا ہے کہ جس کے اندر اطمینان بھی ہو، ایمان بھی ہو، ایمان ہو، اطمینان ہو، سکون ہو. وہ کہتے کہ روزانہ وہ آتے تھے اور یہی بات کرتے تھے، لیکن رشید تم دیکھو اس جن نے تمہارا باغ تو کیا بھی کیا کر سکتے، تم کو خواہ میں بھی نہیں ڈرایا. اس جن نے تم کو خواہ میں بھی نہیں ڈرایا. اب ایسی ماں کے گود میں کوئی پلے تو اس سے کیا بنے گا؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ عورتوں کا تو معاملہ تو بہت بڑا اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا بنایا ہی جنت کے لیے، لیکن کوشش کرے کو نہ جہاد میں جائے، جنت میں جائے، بغیر جہاد میں جانے سے جنت میں جا سکتی ہے، بغیر کسی جنت بھاگ دوڑ کی یہ جنت میں جائے گی، لیکن صرف یہ کرے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے اور خود دین پر پکی رہے اپنے دائرے میں. جیسے بس آپ نے نام سنا، میں اس لیے چند بزرگان دین کا نام میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ ان کی پرورش اس کی ماں نے کی تھی. حضرت بیزید بستامی رحمۃ اللہ تم کو نام سنا ہو، بہت بڑے بزرگ گزرے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا، خواب میں تو آدمی پوچھ سکتا ہے کہ میرے رب میں آپ کو کیسے پہنچ جاؤں گا؟ تو اس نے مجھے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَاتْرُكْ نَفْسَكَ تَعَالَ، اپنے نفس کو چھوڑ دو پھر آؤ. اپنے نفس کو چھوڑ دو آؤ. جب تک نفس کی پیچھے چلو گے قرب حاصل نہیں ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے والدہ نے جب علم کی رخصت کیا تو مجھے کہا کہ دیکھو بایزید، مجھے بھول جاؤ، خوب علم حاصل کرو. یہ ہے مائیں. اس کو اپنی بیٹی کا فکر تھی. تو وہ کہتے کہ میں گیا تو میں نے استاد کو کہا، ایک دو ماہ کے بعد مجھے ماں یاد آ گئی، بڑی محبت تھی ماں کے ساتھ، وہ یاد آ گئی. تو میں نے استاد سے کہا کہ مجھے ماں بڑی یاد آ رہی ہے. اس نے کہا کہ آپ نے جب تک اتنا باسبق یاد نہیں کرو گے، مجھے ٹھیک نہیں سناؤ گے، اس وقت تک تم کو چھٹی نہیں ملے گی. تو کہ میں نے بڑی کچھ دن رات ایک کر کے وہ سبق میں نے یاد کیا اور استاد کو دہرایا اور ٹھیک نکلا. استاد نے مجھے چھٹی دے دی کہ چلو جاؤ گھر. میں نے دروازے پر کٹایا تو اندر سے جواب آیا، من دق الباب، کون دروازہ کٹکھٹا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابو یزید. اس نے کہا کہ ابو یزید تو ایک میرا بیٹا بھی ہے تھا جس کو میں نے علم کے لیے بھیجا ہے، تم کون بھی بایزید ہو؟ ابو یزید نہ بایزید، میں غلط ہو گئی. کہا کہ کون؟ میں نے کہا کہ بایزید. اس نے کہا کہ ایک بایزید تو میرا بیٹا بھی تھا، وہ تو میں نے علم کے لیے بھیجا ہے، تم کون بایزید ہو؟ وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ والدہ مجھے نہیں چھوڑتی گھر میں. پھر واپس آیا. پھر اسی کیا بنا آپ دیکھتے ہیں تمہارے سامنے.
بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کاک کہتے ہیں ہندی میں روٹی کو، ہم پشتو میں اس کو کوک کہتے ہیں۔ وہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب روٹی کو کسی پتھر پر کیا کرتے ہیں، آٹے کو ڈال دیتے ہیں اور پتھر کو آگ میں ڈالتے ہیں تو اس پر پک جاتا ہے، اس کو ہم کوک کہتے ہیں۔ اور ہندی میں روٹی کو کاک کہتے ہیں۔ جب یہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے، مکتب میں چلنے کے قابل ہو گئے، تو اس کی والدہ اور باپ نے مشورہ کیا کہ بختیار کاکی اب بڑا ہو رہا ہے، اب اس کو اسکول میں مکتب میں بھیجنا ہوگا، اب اس کو کیسے اللہ والا ہی بن جائے۔ اب دیکھو یہ ہوتی ہیں نیک مائیں اور نیک باپ، اللہ ہم سب کو نیک بنائے۔ تو دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورے میں یہ طے ہوا کہ والدہ نے کہا کہ میں اس کی بس آپ مجھ پر اس کو چھوڑ دیں۔ اس نے کہا ٹھیک۔ والدہ نے بیٹے کو بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹے اب تک میں نے آپ کو کھلایا پلایا، آپ اب بڑے ہو گئے، ہمارا بھی رب ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہم سارے جب ہمیں کوئی بھوک لگ جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو پھر ہمیں چیزیں دیتے ہیں، پھر ہم اس کو پکاتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، اور جب تم کیونکہ بڑے ہو گئے آپ اللہ تعالیٰ سے تم خود مانگو، اپنی روزی خود کمایا کرو، اب بڑے ہو گئے، پھر ٹھیک ہے۔ جب وہ چلا گیا تو ماں نے پیچھے سے کوئی چیز پکائی اور ایک الماری میں رکھی۔ جب وہ آئے مکتب سے کیا امی روٹی کھاک، اس نے کہا کہ خدا سے مانگ دو، اللہ پاک سے مانگو کہ اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دے دو، پھر ڈھونڈو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ وہ بچہ تھا بیچارہ، کیا جانتا تھا اس طرح۔ وہ گئے، اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور کبھی ایک الماری پہ چڑھتا ہے، ایک دوسری پہ چڑھتا ہے، بالآخر ایک الماری کے اندر اس نے سالن پایا، روٹی پائی، اس نے کہا ابھی مل گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے کھاؤ بس۔ بس روزانہ اس کا یہی معمول رہا، وہ خدا سے مانگتے تھے، کبھی ایک جگہ پہ رکھتی، کبھی دوسری جگہ پہ رکھتی، تو وہ ڈھونڈتا تھا کہیں کہیں سے اس کو مل جاتا روٹی۔ ایک دن ماں کبھی اپنے میکے میں چلی گئی اور وہاں اس کو دیر لگ گئی۔ جب انہوں نے دیکھا سایہ، پہلے زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں، سایوں کا معاملہ تھا، جب سایہ دیکھا سایہ دور تک گیا ہے، اوہو یہ تو بختیار آیا ہوگا ابھی، اور معاملہ تو گڑبڑ ہو گیا ہے، جو ہم نے ابھی تک محنت کی ہے وہ سارا خراب ہو گیا۔ وہ فوراً بھاگی آئی، جب دیکھا تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سو رہے تھے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ کہ تو بھوکا سویا ہے، اس نے اٹھایا، کہا کہ بیٹے کیا ہوا، آپ کھانا آپ کو نہیں ملا ہوگا۔ اس نے کہا کہ امی آج میں نے جو کھانا کھایا ہے زندگی بھر میں میں نے کھانا مجھے نہیں ملا ہے، جنت کا کھانا ملا۔ اس کو اب اس کا نام پھر بختیار کاکی پڑ گیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بختیار کاکی نے بہت بڑا کام کیا ہے دنیا میں دین کا، اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ اس کو والدہ کو ملے گا۔ تو میرے محترم معزز سامعین، اگر ہم نے اچھے اعمال کی، خواہ مرد ہو عورت، تو اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی اچھی کر دے گی اور آخرت بھی اچھی ہوئی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور اچھائی کی طرف بنا دے۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ اچھے وہ ایسی صحبت تمہاری اچھی ہو جائے، نیک لوگوں سے اپنا تعلق بنائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں۔ الحمدللہ یہاں تو میں بڑا خوش ہوا، یہاں مولانا مفتی انور صاحب، مولانا مفتی رفیق صاحب بڑے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو روحانی طور پر بھی نوازا ہے۔ الحمدللہ انہیں اصلاح کی طریقے اس کو جان لیتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ بڑے بزرگ ہوں گے لیکن اصلاح کا طریقہ سیکھنا بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے کہ آدمی سیکھے اس کو۔ دیکھو ایک آدمی بہت انگریزی پڑھا ہوا ہے، بہت سمجھدار ہے، نیک بھی ہے، لیکن ڈاکٹر نہیں ہے، اس سے آپ علاج نہیں کرتے۔ وہ انجینئر ہے، وہ جہاز چلاتے ہیں، وہ جرنیل ہے، قوموں کو چلاتا ہے، لیکن چونکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے اس لیے آپ اس سے علاج نہیں کرتے۔ اس طرح یہ معاملہ بھی ہے، یہ جن لوگوں کو فن نہیں آتا وہ کبھی نیک بھی ہوتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، لیکن اس کو طریقہ نہیں آتا تو اس پر اس کو وہ لوگوں کو زیادہ اسی طرح اصلاح نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہ الحمدللہ ان لوگوں نے اس چیزوں کو سیکھا ہے۔
جو لوگ عورتیں وہ مرد وہ چاہیں کہ وہ اپنی اس کو ترقی ہو اور اس کی اصلاح ہو جائے ان ساتھ جڑ جائیں. اور الحمدللہ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عورتوں کے جو طریقہ یہاں پنجاب میں مروج ہے کہ عورتیں سامنے آ جاتی ہیں سلام کرام کرتی ہیں پنجی ملاتے ہیں یہ غلط ہے. وہ پردے میں ہو پردے میں ہو جائے تب بھی ہو گیا. وہ خط پر بھی بیعت ہو سکتی ہے. اپنے بھائی کو بھیج دیا کہ مجھے وظیفہ سے لینے وہ بھی ہو سکتا ہے ایسا. تو آپ اس سے اپنا تعلق جوڑ دیں مرد و عورت انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے لیے آگے نیک راستے دین کے راستے جن پر عمل کرنے کی راستے اللہ پاک آپ کے لیے کھول دیں گے. اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو نیک بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنا دیں. الحمدللہ رب العالمین والسلام علی یا اللہ سب کو معاف فرما اپنا صحیح اور قریب خلق نصیب فرما یا جل جلالہ جبکہ رب العالمین جمع یا اللہ یا اللہ رب العالمین عورت یا اللہ سب کو رب العالمین جل جلالہ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے اپنے صحیح ایمان نصیب فرما دے اپنی ذات پر توکل نصیب فرما دے اپنی ذات سے یا اللہ مضبوط تعلق نصیب فرما دے یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم کو نیک کے راستے پر چلائے رکھ یا اللہ ہمیں رزق میں ڈال دے اور نیک کے راستے پر چلائے رکھ یا جل جلالہ. یا اللہ دنیا کے آج کل جو فتنے ہیں ان سے ہمیں بچائیں. دجال فتنے سے بچائیں دجال کے مخلص فریب سے بچائیں دجال کے فتنے سے بچائیں شیطان اس کے مخلص فریب سے بچائیں. اس مجمع میں جس کی جوشات ہو جو رب العالمین جل جلالہ حاجت ہو یہ تمنائیں سب کو پورا فرمائے. جو مشکلات ہو وہ تمام مشکلات کو دور فرمائے. جس کی یا رب العالمین رشتے رکھی ہوئی ہوں مرد ہو یا عورت اس کی رشتوں کے لیے ایسے اسباب بنا دے. یا رب العالمین ہم سارے ضرورت مند ہیں ہماری تمام ضروریات کو تو پوری فرما دے. یا جل جلالہ یا اللہ جس پر تم جتنے انعامات کیے ہیں اور دنیا کی تمام نعمتیں تم اس پر تمام کی ہیں پھر بھی آپ کو وہ آپ کا اتنا محتاج ہے جیسے آپ کے اس پر کوئی نعمت نہ ہو. کیونکہ یا رب العالمین آپ غنی ذات ہیں ہم محتاج ہیں. ہم آپ کو ہر لمحہ محتاج ہیں. نعمتوں کی بھی محتاج ہے اور نعمتوں کی برقرار رکھنے کے لیے بھی محتاج ہے کہ وہ نعمت ہمارے پاس رہیں. رب العالمین جل جلالہ یا ارحم الراحمین ہم یا دنیا کے لیے محتاج ہیں آخرت میں بھی محتاج ہیں. یا اللہ تو ہماری دنیا بھی اچھی کر دے آخرت بھی اچھی کر دے. ہمیشہ رب العالمین جل جلالہ یا اللہ ہم کو ایسا رکھیں جس طرح ماں اپنے گود میں چھوٹے بچے کو رکھتی ہے اور وہ یا اللہ اس کو پلاتی ہے تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور اس کو کوئی زن نہ پہنچے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس طرح یا رب العالمین اپنی رحمت کے آغوش میں ہم سب کو لے لے. رب العالمین جل جلالہ ہم کو فتنوں سے بچائیں مسائل سے بچائیں شرور سے بچائیں. یا اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے بچائیں اپنوں اور قرآن کی شر سے بچائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین الحمد للہ.